السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم میقات چارم یونٹ 4 کا اگلا سبق پڑھیں گے اسلامیات کا، جس کا نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد جوانی۔ اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی میں کن عادات کے مالک تھے۔ حضور کا عہد جوان بہترین اخلاق کا اور عادات کا خزانہ تھا، جس کی وجہ سے وہ پورے عرب میں مشہور تھے۔ ان کا عہد جوانی تمام اچھی عادتوں سے مزین تھا، یعنی کہ ان میں تمام اچھی عادتیں جیسے کہ کم بولنا، مسکرا کر ملنا، عہد کی پابندی، سادگی اور حیاداری، اور تمام عیوب اور نقائص جیسے کہ حرص، فریب، جھوٹ، بے حیائی، فحش گوئی وغیرہ سے پاک اور صاف تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے اور امانت دار تھے، اس لیے اہل مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ صادق کا مطلب ہے سچا اور امین کا مطلب ہے امانت دار۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا۔ کچھ رقم میں نے ادا کی اور کچھ باقی رہ گئی۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں ابھی آ کر باقی رقم ادا کر دوں، اور مجھے یہ وعدہ یاد نہیں رہا، اور جب میں تیسرے دن اتفاق سے اس جگہ پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں منتظر پایا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک ان کا اسی جگہ پر انتظار فرما رہے تھے، اور جب ان سے ملاقات ہوئی تو حضور نے اس وعدہ خلافی پہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، اور صرف اتنا ہی فرمایا کہ تم کہاں تھے؟ میں اس مقام پہ تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ تجارتی لین دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب مال تجارت سے کوئی قافلہ آتا تو اس کا استقبال فرماتے، ان کی خیر و عافیت پوچھتے، اور کوئی حساب کتاب نہ فرماتے۔ اگر کوئی دیتا حساب تو مان لیتے، بغیر تکرار کے اس کی بات مان لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قافلے میں تشریف لاتے تو اپنے شرکا کی پائی کا حساب فرما لیتے اور گھر تشریف اس وقت تک نہ لے جاتے۔ اسی طرح حضور کی جوانی میں جو احباب، جو دوست تھے، وہ سب بھی حضور کی طرح ہی بلند اخلاق اور باوقار لوگ تھے۔ ان میں سب سے زیادہ مقرب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو کہ قریش کے ایک بڑے تاجر تھے اور آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت کے بڑے گرویدہ تھے۔ جب اعلان نبوت سے 5 سال قبل زوردار بارش کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت کمزور پڑ گئی تو تمام قبائل کے لوگوں نے اس کی دوبارہ سے تعمیر کا فیصلہ کیا۔ اس تعمیر کے دوران جب یہ معاملہ آیا کہ حجر اسود کی تنصیب کس کو دی جائے تو تمام قبیلوں میں اس بات پر سخت اختلاف پیدا ہو گیا۔ اب ایک بزرگ نے اس وقت یہ رائے دی کہ ٹھیک ہے، جو سب سے پہلے صبح سویرے حرم میں داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا، اور ہم سب اس کو تسلیم کریں گے۔ چنانچہ تمام قبائل کے شرکا نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ دوسرے دن جب صبح سویرے حرم میں سب سے پہلے جو شخصیت داخل ہوئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کا یہ حل نکالا کہ اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود اس پر رکھ دیا، اور تمام قبائل کے سرداروں سے کہا کہ سب مل کر چادر کو تھام لیں اور مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ تک لے جائیں، اور جب وہاں تک لایا گیا حجر اسود کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دانشمندانہ فیصلے سے ایک خون ریز جنگ جو تھی وہ ٹل گئی۔